باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ الکافی کسد الکافی وجد الکافی لکل کافی کفان الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ راہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے حضرات گرامی وقار معزز ملت اسلامیہ بس چند منٹ آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر آیا مجھے حق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا چند باتیں پیش کروں اس سے قبل بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ سے مل کر اپنے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت سنیوں کی جان عشق کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے بنے حسین اور آدھے سے بنے حسین اور میرے امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بہت اچھا زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور میرے امام اہل بیت کی شان میں سلام عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام یاد رکھیے اردو زبان میں اہل بیت کی شان میں اتنی بڑی بات کہنے والا سوائے احمد رضا کے کوئی اور نہیں ہو سکتا میرے امام کہتے پارہائے صحف اہل بیت کی تعظیم ایسے کرو اہل بیت کی عزت ایسے کرو اہل بیت کا احترام ایسے کرو اہل بیت کا ذکر ایسے کرو اہل بیت کا تذکرہ ایسے کرو میرے امام کہتے جیسے قرآن کے پاروں کی عزت کی جاتی جیسے قرآن کے پاروں کی تعظیم کی جاتی ہے اسی طرح اہل بیت اطہار کی تعظیم یہ آسمانی صحیفے کی طرح پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام حضرات گرامی وقار اہل بیت کی محبت ہم سب پر لازم ہے یاد رکھیے ہم بڑے متقی ہیں
بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں، بہت بڑے غازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ، لیکن آپ قابل قبول اس وقت تک نہیں ہیں جب تک دل میں مولا حسین کی محبت نہیں ہے۔ اگر حسین سے بغض ہے، حسین سے اگر تم بغض رکھتے ہو تو 1000 سجدے کرو، کل قیامت کے دن تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ مار دی جائیں، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں۔ اچھا، بہت اچھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے اہل بیت کی محبت کیوں اتنی ضروری فرمائی۔ میرے آقا فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں ایک ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، حسین سے پیار کرنا حضور سے پیار کرنا ہے۔ پتا چلا کہ حسین کو راضی کرنا رسول اللہ کو راضی کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا۔ بہت اچھا اشارہ۔ میرے آقا فرماتے احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، بے شک بے شک۔ گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضرت عبداللہ حضرت ابو ہریرہ یہ حضور علیہ السلام کے بڑے مقدس صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں آیا تو حضور تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا میرا بچہ کہاں ہے، میرا لاڈلا کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام جلوہ گر تھے، دیکھا کہ مولا حسین بچپنے کا زمانہ ہے، کم سنی کی عمر ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے، حضور کی گود میں مولا حسین بیٹھ گئے اور اپنی انگلیوں سے سرکار علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں ڈال کر کھیلنے لگے۔ تو میرے آقا نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اے میرے مولا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور میرے اللہ اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے حسین سے جو پیار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ پتا چلا حسین کا محب یقیناً وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کیا کہنے۔ اس لیے حضرات گرامی وقار، نمازوں کو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت قبول ہو جائے، تمہارے سجدے قبول ہو جائیں، تمہاری قرآن کی تلاوت قبول ہو جائے، تمہارا حج قبول ہو جائے، تمہارا عمرہ قبول ہو جائے، تو دل میں اہل بیت کی محبت کو جماؤ، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں۔ تو کریم آقا کی دیوانوں، بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نیزے کی نوک پر مولا حسین کا سر ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ مولا حسین کے لب جنبش کر رہے ہیں، تو لوگوں نے سنا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسا لگاؤ قرآن سے ہونا چاہیے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ ماشاءاللہ۔ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ آج تو قرآن ایسا ہو گیا کہ گھر میں چوری ہو گئی، گھر میں چوری ہو گئی، الزام لگایا گیا چوری کا، تو بیوی آئی قرآن کو اٹھایا، کہا قرآن کی قسم ہم نے نہیں چوری کی۔ اب تو قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، طاق کی زینت بن کر رہ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے سمے رویا کرو۔ تو کسی نے واصف علی واصف سے پوچھا حضور اگر رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ تو واصف علی واصف کہتے پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو کہ تمہارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، تمہیں اسے پڑھ کر رونا نہیں آتا۔ قرآن سے اس طرح لگاؤ مولا حسین کا کہ سر تن سے جدا بھی ہو گیا ہے لیکن قرآن کی تلاوت بند نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پہلے مسلمانوں کو جو عزت و کامیابی حاصل رہی ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی۔ کیا کہنے۔ وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی۔ کیا کہنا۔
قیصر و کسرا جیسی سپر طاقتوں کو ہلا کر مسلمانوں نے رکھ دیا. کیا جھوٹے ہیں؟ قیصر و کسرا جیسی سپر طاقتوں کو مسلمانوں نے ہلا کر رکھ دیا. کس کی بنیاد پر؟ قرآن کرسی کے تعلق سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فطرانہ غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر فرمایا. جب رات کو سویا تو ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنا شروع کر دیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیں. للہ توجہ کے ساتھ سنیں, ادھر دیکھیں. کہا رات کو سویا تو ایک شخص آیا, غلہ چوری کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تو کون ہے اور کیوں آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے معاف کر دیجئے, میرے بچے بھوکے ہیں, میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں, مجھ پر رحم کر دیجئے, میں غریب آدمی ہوں, یہ میں اناج لے کر جا رہا ہوں, یہ میں غلہ لے کر جا رہا ہوں, اپنے بچوں کو پکا کر کھلاؤں گا, مجھ پر رحم کر دیجئے. تو حضرت ابو ہریرہ سرکار علیہ السلام کے صحابی تھے نا, وہابی نہیں تھے, صحابی تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رحم فرمایا, چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا, غور کیجئے اس بات پر, حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں آ رہے اور حضور فرما رہے اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا, کل رات تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اب مجھے بتاؤ, جو یہ لوگ گمان کرتے ہیں, جو یہ لوگ سوچتے ہیں, جو یہ لوگ لکھتے ہیں, جو یہ لوگ بولتے ہیں کہ حضور کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے, حضور کو تو علم غیب نہیں معاذ اللہ, حضور تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے, تو مجھے بتاؤ ابو ہریرہ کا جو معاملہ پیش آیا یہ حضور کو کیسے پتا چلا؟ تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں کے حالات کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں. حضرات گرامی وقار, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام, ایک شخص آیا تھا اور اس کے بچے بھوکے تھے, مجھے اس پر رحم آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات زندہ آباد, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. حضرات زندہ ماشاء اللہ. حضرات گرامی وقار, تو آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جسے دنیا حضرت مولانا حضرت العلامہ حضرت علامہ شاہ مولانا غلام صابر الہ آبادی کے نام سے جانتی ہے. انشاءاللہ اطمینان رکھیں, سکون بخشیں اپنے آپ کو, حضرت کا خطاب آپ کو سننے کو ملے گا. حضرات گرامی وقار, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے پھر کل آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے جب حضور نے فرما دیا, جب سرکار نے فرما دیا, جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا, جب میرے آقا نے فرما دیا, تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ جو سرکار فرما رہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جب سرکار نے فرما دیا تو ہو کر رہے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رات کو سوتے ہیں, پھر وہ آتا ہے اور پھر چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ پھر ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے پھر تو آ گیا. تو آنے والا شخص کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں, مجھ پر آپ رحم کر دیجئے, میرے بچے غریب ہیں, بھوکے پیاسے ہیں, میں یہ لے کر جاتا ہوں تو انہیں بچوں کو کھلاتا ہوں, مجھ پر رحم کر دیجئے. حضرت ابو ہریرہ سرکار علیہ السلام کے صحابی, مقدس صحابی, رحم فرمایا, کہا جاؤ میں تجھے چھوڑتا ہوں. صبح جب حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے, سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ کل رات تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام اس نے وہی بات کی, مجھے پھر رحم آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے پھر کل آئے گا, وہ جھوٹا ہے پھر کل آئے گا. تیسری رات جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے
اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا، اب میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کریم آقا کے دیوانوں، اس نے کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں نہ لے کر جائیے، مجھے چھوڑ دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو آپ کو بہت نفع دے گا۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، آنے والے شخص نے کہا میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جس کی بدولت آپ کو اللہ تبارک و تعالی بہت نفع دے گا۔ کریم آقا کے دیوانوں، اس نے کہا کہ جب آپ اپنی بستر پر جائیں سونے کے لیے تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری لیے مقرر فرما دے گا اللہ، جو تمہاری حفاظت رات بھر کرے گا۔ کریم آقا کے دیوانوں، کریم آقا کے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ بتاؤ رات کے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام اس نے وہی بات کی، میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن یا رسول اللہ اس نے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، فرشتے کے ذریعے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یا رسول اللہ کیا اس بات میں سچائی ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ سنو، اس نے یہ جو بات کہی ہے وہ تو سچ ہے لیکن وہ شخص جھوٹا ہے۔ بات جو کہی ہے وہ تو سچ ہے کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جائے گا جو تمہاری رات پر حفاظت کرے گا، یہ بات تو حق ہے لیکن وہ جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام 3 راتوں سے 3 دنوں سے میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں، جس سے باتیں کر رہا ہوں، حضور میں جاننا چاہتا ہوں وہ شخص ہے کون؟ یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں وہ شخص ہے کون؟ تو میرے آقا فرماتے اے ابو ہریرہ جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو، جس سے تم 3 راتوں سے باتیں کر رہے ہو، جس سے تم 3 راتوں سے ملاقات کر رہے ہو، جانتے وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے قال ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، شیطان۔ تو پتا چلا حضرت شیطان بھی جانتا تھا کہ اگر مسلمان قرآن پڑھے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیطان بھی جانتا ہے لیکن ہم تو مسلمان ہو کر قرآن سے دور ہے، قرآن کی تعلیم سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اور پرہیزگار بنا دے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بخشش کا ذریعہ ہے نماز، قبر کی روشنی ہے نماز، آخرت کا سہارا ہے نماز، کربلا کی آواز ہے نماز، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چاہت ہے نماز۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جب سر جھکتا ہے تو کعبہ نظر آتا ہے اور جب دل جھکتا ہے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو تمام خرافات، تمام دنیا کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل میں جو لوگ آئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے۔ ذکر شہدائے کربلا جس میں آپ تمامی حضرات شرکت کر رہے ہیں، آپ سب بھی اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، لاسٹ تک اسی طرح آپ بنے رہیں، اسی طرح علماء کرام سے محبت کرتے رہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔